پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں، کیونکہ ابھی ایام ویسے تو کافی دور ہے، تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، لیکن چونکہ ہمارے احکام شریعت پروگرام اس میں ذرا تھوڑے سے کم ہوں گے، تو ہر سال تقریباً جب یہ ایام آتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ پروگرام پہلے ہی اس کے بارے میں مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جائیں، تاکہ اختتام تک مہینے کے اختتام تک کافی حد تک مسائل لوگ سیکھ چکے ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً علم کے بغیر عبادت اختیار کی جاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو عبادت ادا ہی نہیں ہوتی، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس پہ فرض یا واجب ہے، وہ ادا نہیں کرتا، اور جس پہ فرض اور واجب نہیں ہے، صرف نفل اس کو کرنی چاہیے، وہ کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جس پہ واجب یا فرض تھا اس کو ترک واجب یا ترک فرض کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کوئی بھی چیز کام کرنا چاہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہیں، آپ شادی بیاہ کرنا چاہیں، آپ کرائے پر کوئی چیز لینا دینا چاہیں، قربانی ہے، حج ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ پہلے ضرور معلومات حاصل کریں، اس کے بعد عبادت کی طرف قدم اٹھائیں۔ ہمارے یہاں عموماً گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف گھر کا بڑا ہی کرے گا، یعنی والد صاحب کی طرف سے ہر سال قربانی ہوگی، کہیں والدہ ذرا پاورفل ہوتی ہیں تو جی ہر سال ہماری بس والدہ کر دیتی ہیں قربانی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سرکل راؤنڈ چلتا ہے، اس سال کس کی تھی جی؟ والد صاحب کی، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹے کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹی کی طرف سے تو یہ طریقہ کار سب غلط ہیں۔ پورے گھر کا تمام گھر والے، ان میں سے ہر فرد جو بالغ ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات میں قربانی کے وجوب کی شرائط تلاش کرے، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا کبھی ایسا ہوگا کہ والد صاحب میں شرط پائی گئی، ان پہ قربانی واجب، والدہ پہ نہیں ہے۔ کبھی یوں بھی ہوگا کہ والد صاحب پہ نہیں، والدہ صاحب پہ نہیں، بہن پہ قربانی واجب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی پہ قربانی واجب، باقی کسی پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ جب ہم ان کی شرائط کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں۔ تو لہذا قربانی کے وجوب کی چند شرائطیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو، کافر پہ کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی ہے، تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، پاگل مجنون پر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، لہذا اس پہ نہیں ہوگی۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو، مطلب شہر کی حدود سے باہر نکلے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر دور جاؤں گا۔ اس جو اندازہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض کم کہتے ہیں، بعض زیادہ کہتے ہیں۔ ہماری جو بزرگان دین کی تحقیق ہے، میں اسی پہ اعتماد کرتے ہوئے 92 کلومیٹرز والا قول ہی لینا پسند کرتا ہوں۔ تو اپنے شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، یہ 2 شرطیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھ لیں شرعی مسافر ہے۔ یہ کب تک شرعی مسافر رہے گا، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، اس کی صحیح تعریف یاد رکھیں کہ شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکل جائے اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو وہ شرعی مسافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو مسافر ہوگا، ایک شرط بھی کم ہوئی تو مسافر نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے، اسٹیشن پہ ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، بس کے اڈے پر ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ مثلا 600 کلومیٹر دور جاؤں گا، 92 نہیں بلکہ 600 کلومیٹر، تو ابھی آپ مسافر نہیں ہیں کیونکہ آپ شہر کے اندر ہیں۔ شہر کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے، لیکن مثال کے طور پہ آپ کا صرف 45، 46، 60 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، تو 92 کلومیٹر نہیں ہے تو آپ شرعی مسافر نہیں ہوں گے۔ اگر درمیان میں نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہے مسافرت کی ابتدا۔ اس کے بعد جب تک آپ سفر کرتے رہیں گے مسافر ہوں گے۔ پھر آپ کسی دوسرے شہر میں پہنچ گئے، اگر وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو، مثال کے طور پر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی
اور ابھی گھر بار بھی موجود ہے، چاہے والدین کا انتقال ہو گیا لیکن گھر آپ کا موجود ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ کا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ تو جیسے سفر کر کے آپ وطن اصلی کی حدود میں جائیں گے مقیم ہو جائیں گے، یا پھر آپ نے وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لی ہو، جیسے آپ بیوی بچوں کے ساتھ باقاعدہ مکان لے کے رہنے لگ گئے اور کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے پھر وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا پھر آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافرت ختم ہو جائے گی۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں، کالر منتظر۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد اپنا اپنا خود ہی حساب و کتاب کریں۔ یہ قائم کرنا غلط ہے کہ ہر سال ابا جان ہی کریں گے، ابا جان کی طرف سے ہوگی، امی جان کی طرف سے ہوگی، یا راؤنڈ چلے گا، پہلے ابا جان، پھر امی جان، پھر بھائی، پھر بہن، پھر بھابھی، پھر ابا جان۔ یہ طریقے سب غلط ہیں۔ جس میں قربانی کی شرائط پائی جائے اور ایام قربانی میں پائی جائے، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 3 دن 2 راتیں ہوتی ہیں۔ ان میں جس شخص میں یہ قربانی کی شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مثلا نمبر 1 وہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، تیسرا عاقل یعنی پاگل مجنون نہ ہو، تیسرا بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں، اور چوتھا وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو سمجھ لیں آپ کا مسافر ہونا شروع ہو گیا، آپ مسافر بن گئے۔ اب جب آپ سفر طے کر کے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنے وطن اصلی میں چلے جاتے ہیں، جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں پاکستان یا ہندوستان جاتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ کی پیدائش ہے، مکان موجود ہے، چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، تو وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ جیسے اس کی حدود میں داخل ہوں گے آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ وہاں پر، جیسے آپ کی فیملی یہیں پر ہے، بیوی بچے یہاں پر ہیں، اور اس علاقے سے شہر سے جانے کا ارادہ نہیں، آپ کمانے باہر گئے، جیسے واپس یہاں پر آئیں گے آپ مقیم ہو جائیں گے کہ یہ بھی وطن اصلی ہے۔ تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ وطن اصلی نہیں ہے، آپ یہاں سے سفر کر کے کسی اور شہر میں کاروبار کے لیے رشتہ داروں کے پاس کسی وجہ سے گئے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد راستے میں نہیں، داخل ہونے کے بعد اگر آپ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں، کم از کم 15، اس سے زیادہ جتنا زیادہ ہو، تو آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 10، 11، 12، 13، 14 تک، تو پھر آپ مسافر رہیں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔ اب جیسے ہمارے حاجی حضرات ہیں، وہ جاتے ہیں مکے جائیں گے، پھر مدینے جائیں گے، اگر وہ مکے پہنچ کر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی وہاں نیت کر لیں تو پھر وہ مقیم ہوں گے، مسافر نہیں ہوں گے۔ اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر ہوں گے۔ اب وہاں ایک یہ ضرور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکہ شہر میں انسان جتنے دن ٹھہرے وہ پھر مینا ہے، پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر واپس مینا ہے، اس کے بعد پھر مکے آنا ہوتا ہے، تو کیا یہ جو مینا اور عرفات کے ایام ہیں یہ بھی ان 15 دن میں شامل کیے جائیں یا نہ کیے جائیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مینا، عرفات، مزدلفہ مکے کی حدود سے باہر ہے، لہذا ان کے ایام کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عرفات وغیرہ جو ہے یہ بالکل متصل ہی ہو گئے تقریباً، تو اس لیے مضافات شہر کہلائیں گے، اور مضافات شہر کے حکم میں ہوتا ہے۔ مضافات کا مطلب یہ کہ شہر کے حدود کے باہر بعض اوقات گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں جو شہر کے حدود میں آتے ہیں، یعنی شہر کے باہر ہوتے ہیں لیکن وہ شہر کے اندر ہی کہلاتے ہیں، ان کا شمار اس شہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ مضافات شہر کہلاتے ہیں۔ تو مضافات شہر کا وہی حکم ہے جو شہر کا حکم ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایام بھی وہ دن جو ہے اس کے عرفات، مزدلفہ کے، وہ بھی 15 دن کے اندر شامل کیے جانے چاہیے، اور میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ بالکل شامل ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ مکے کے اندر ہیں، 12 دن قیام ہے، 3 دن آپ کو وہاں لگ جاتے ہیں، تو مل کے 15 دن ہو جائیں گے اور آپ مقیم ہو جائیں گے سوری۔ تو اب یہ اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا ہے، جیسے وہ حج تمتع کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، حج افراد بھی ہوتا ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، لیکن حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور اکثر ہمارے ہندوستانی پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں۔ اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں، پھر وہ باقی مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو حج تمتع، حج قران کرنے والے پر یاد رکھیں ایک قربانی واجب ہوتی ہے حج کے شکرانے کی، وہ تو انہیں کرنی ہی پڑے گی چاہے انسان کیسا بھی ہو،
لیکن جو دوسری ہے جو بقرعید والی جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے اس کے لیے پھر وہ یہی دیکھے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم بن رہے ہیں کہ نہیں. اگر مقیم ہیں تو پھر یہ قربانی ان پر ہو سکتی ہے، اگر مقیم نہیں ہے مسافر ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے. لیکن ایک شرط اور ہے اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، اگلی شرط ہے مالک نصاب ہونا. مالک نصاب اس میں آسان سے یہ ہے، یاد رکھیں قربانی کے باب میں، کہ اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ کتنا بھی مال ہو، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو قربانی لازم ہو جائے گی. آج کل کافی نیچے ریٹ آئے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے، میرے خیال میں 50-55 ہزار تک پہنچیں گے. تو اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو تو سمجھ لو ان پہ قربانی لازم ہے. آپ تھوڑا سا معلوم کر لیجئے گا، میرے ذہن میں صحیح ایکوریٹ اس کا چاندی کا بھی حساب کتاب نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کسی سنار سے اس کی قیمت معلوم کر لیں. میں فرض کر رہا ہوں اسی لیے آپ کو کہا کہ مثال کے طور پہ 50,000 لگا لیں. تو اب یہ کہ کسی کے پاس 50,000 کے قریب روپے ہے، وہ مقیم بھی ہے. اچھا، اور پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پہ دیکھیں کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا کا ہی نصاب دیکھا جائے گا، اس سے کم ہے تو قربانی لازم نہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اگر 1 تولہ بھی سونا ہوگا تو وہ چونکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ سے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس پہ قربانی لازم ہوگی. قربانی زکوٰۃ کے باب میں کوئی ایسا نہیں کہتا، قربانی کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ضرور کہ فقہاء نے اس طرح لکھا ہے. تو لہٰذا اگر ان کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، اتنا کیش ہے جو 50,000 تک پہنچ گیا ہے، یا پھر اتنا مال تجارت ہے آپ کے پاس، یا پھر گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے جس کی مالیت اتنی پہنچ جائے. ضروریات زندگی والا وہ سامان کہلاتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے. اس میں برتن، کپڑے، بستر، جوتے اور فریج، اگر کوئی اے سی باقاعدہ یوز کرتا ہے تو اے سی بھی اس کی حاجت اصلیہ میں آئے گا. اس طرح کمپیوٹر اگر یوز کرتا ہے اسٹڈی وغیرہ کے لیے، نہ کہ صرف تفریح کے لیے، تو پھر یہ بھی آئے گا. اگر ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام بھی دیکھتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کرنا مقصود ہے، سیکھنا مقصد ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو اضافی ہیں، مثلا میری ملک میں ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں ایسی سجانے کے لیے، اور ایک ہی کی قیمت ہے 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے، اور سب کو ملائیں تو 1 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے، تو قربانی لازم ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ کے مثلا 8 کمرے ہیں، 4 بند پڑے ہوئے ہیں، 4 میں آپ رہتے ہیں، تو ان 4 کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا. ایسے اگر آپ نے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اضافی پڑے ہوئے ہیں پلاٹ آپ کے، چاہے بیچنے کی نیت نہ ہو لیکن اضافی پڑے ہیں، تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. اگر ان کی مالیت 50,000 یا اس سے زیادہ کی ہوگی تو قربانی کی سمجھ لیں ایک شرط پوری ہو رہی ہے. تو یوں اچھی طریقے سے سب حساب کریں. اب میں خلاصہ بس عرض کر دیتا ہوں کہ ہر گھر کا فرد ایک قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائے. وہ اگر مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مسافر نہیں ہے تو بس اب وہ اپنی چیزوں کا حساب کرے. مثلا والدہ بیٹھ گئی، سونا میرے پاس کتنا ہے، چاندی، کیش، اور گھر میں ان کی ذاتی ملکیت میں کون کون سا سامان ہے اس پہ غور کر لیں. جو حاجت اصلیہ سے یعنی ضروریات زندگی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اضافی سامان ہے، اس کا اندازہ کر لیں موٹا موٹا کہ یہ کتنی مالیت کا ہوگا، کتنی قیمت کا ہوگا. ان سب کو کاؤنٹ کریں، جو نتیجہ آئے وہ اس کو سامنے رکھیں. اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں پلس کر لیں، وہ ہو گیا. اب اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو اسے مائنس کر دیں قرضے کو. اب جو باقی بچے گا وہ دیکھیں، اگر 50,000 تقریباً یا 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ قربانی لازم ہے. اس طرح ہر ایک حساب کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اس پہ قربانی بن رہی ہے، امی کے پاس، والدہ کے پاس 10 تولہ 11 تولہ سونا ان پہ الگ قربانی بن رہی ہے، بلکہ 1 تولہ سونا بھی الگ قربانی بن رہی ہے. بیٹی کے لیے الگ سونا لے کر رکھا ہوا ہے، شادی وغیرہ کے لیے اس کی ملک کر دیا ہے تو اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے. بیٹے کے پاس اتنا حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو اس پہ الگ قربانی بنے گی. اس لیے اچھی طریقے سے حساب کتاب کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کچھ فیصلہ کریں. یہ ایک آخری بات بس میں عرض کرتا ہوں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے. کہ جیسے ہمارے باہر کے ملک میں لوگ ہوتے ہیں یا جیسے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ان پہ لازمات ہو رہی ہے. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ قربانی کریں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں قربانی میں بڑی پرابلمز ہیں. تو وہ کسی کو اپنا وکیل پاکستان میں بنا سکتے ہیں.
کسی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح جانور قربان ہو رہے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی اور آپ کا جان پہچان والا ہو جو ذمہ داری سے مکمل شرائط کے ساتھ جانور لے کر اس کی قربانی آپ کی طرف سے کر سکتا ہو، آپ اسے اگر پیسے بھیج دیں تو آپ کی ایسے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر احساس جو ٹرسٹ ہے، یہ ہر سال ہمارے یہاں پر قربانی ہوتی ہے اور ایئروے والوں کی طرف سے، اور اس کے جتنا بھی گوشت ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں بھیج دیا جائے کہ جن بیچاروں کو کبھی گوشت کھانا بہت ہی کم نصیب ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان میں اتنی غربت ہے بعض علاقوں کے اندر کہ پورا سال بیچارے گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بکرے کا گوشت یعنی قیمت خرید سے باہر گویا کہ نکل چکا ہے۔ جو سفید پوش قسم کے مڈل کلاس ہے وہ بھی بکرے کا گوشت عام دنوں میں کھانے کے بارے میں 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے۔ تو جو بیچارے بہت زیادہ غریب ہیں ان تک کہاں پہنچے گا؟ تو اگر ایسا پاسبل ہے یہاں بھیج دیں، ورنہ کوئی بھی آپ کا قابل اعتماد اگر رشتہ دار ہے آپ بھیجنا چاہیں تو بالکل پیسے یہاں بھیج